قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل سکتی ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک سورہ سبا کی بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو چلیں سیدھا اصل سوال پر آتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارا رویہ، خاص طور پر ہمارا شکر کرنے یا نہ کرنے کا انداز، ہماری زندگی میں موجود نعمتوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب سورہ سبا میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، کسی بھی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنا ہونا تو پہلے اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ سبا کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو سورہ سبا یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام ایک پرانی قوم سبا کے نام پر ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جسے اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب کسی کو سب کچھ مل جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سورہ کو اتنا اہم بنا دیتا ہے۔ اور آج ہم جو بھی بات کریں گے وہ اسی تعلیمی ماخذ کے جو اہم نکات ہیں ان کی بنیاد پر ہوگی۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ کا لامحدود علم جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیت بھی اس سے چھپی نہیں ہے۔ تو جب نعمتیں ملتی ہیں یا چھن جاتی ہیں، وہ اسی کامل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہمیں آگے کی ساری بات سمجھنے میں مدد دے گا۔ اب یہاں سے کہانی دو بالکل مختلف سمتوں میں جاتی ہے، بہت دلچسپ انداز میں۔ پہلا رخ ہے شکر گزاری کی بہترین مثالوں کا، جو ہمیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاص ہنر دیا تھا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے نرم کر سکتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایک ایسی سلطنت ملی جس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ لیکن اتنی بڑی نعمتوں کے جواب میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ انہوں نے ہر لمحہ شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ تو چلیں ایک موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعمتوں کے جواب میں شکر و اطاعت کا راستہ چنا، ان کے لیے یہ نعمتیں اور زیادہ بھلائی کا سبب بن گئیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کہانی کی دوسری طرف کیا ہوا۔ اور یہیں پر کہانی کا دوسرا بالکل الٹ رخ سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی، جس کے نام پر اس پوری سورے کا نام ہے۔ سوچے ذرا، قوم سبا کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا تھا جس کا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا۔ ان کے باغات اتنے خوبصورت اور ہرے بھرے تھے کہ انہیں جنت کہا جاتا تھا، لیکن اس آرام اور خوشحالی نے انہیں شکر گزار بنانے کے بجائے مغرور بنا دیا، ناشکرا بنا دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نعمتیں جو ان کی پہچان تھیں ان سے چھین لی گئیں اور ان کی جگہ صرف ویرانی رہ گئی۔ تو اب دیکھیں، تصویر پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ ایک طرف شکر کرنے والے انبیاء جن کی نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، اور دوسری طرف ناشکری کرنے والی قوم سبا جن کے لیے ان کی نعمتیں ہی عذاب بن گئیں۔ پیغام بالکل صاف ہے، اصل فرق نعمتوں کا نہیں، رویے کا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان پرانی کہانیوں کا آج ہم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی، یہ صرف قصے نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑے گہرے اور عملی سبق چھپے ہیں۔ تو اس ماخذ کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں کچھ کی لیسنز نکالتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سورہ سے ہمیں کچھ بہت بنیادی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر انسان اپنے اچھے برے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ کہ دولت اور اولاد اللہ کی محبت کی نشانی نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ تیسری بات، ناشکری کا انجام ہمیشہ نعمتوں کا چھن جانا ہوتا ہے۔ اور آخر میں، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ چلیں اس ایک نقطے کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دولت ایک آزمائش، اور یہاں دولت کا مطلب صرف پیسہ نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، چاہے وہ اچھی صحت ہو، ذہانت ہو یا کوئی صلاحیت۔ یہ سب ایک ٹیسٹ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم شکر گزار بن کر اسے بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مغرور ہو جاتے ہیں؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ بات بہت سیدھی ہے۔ اصل کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ کسی کے پاس کتنی طاقت یا دولت ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ساتھ کیسا رویہ اپناتا ہے۔ کیا وہ شکر گزار ہے یا ناشکرا؟ یہی اصل فیصلہ کن چیز ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ان کہانیوں کی روشنی میں ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سی نعمتیں اور آزمائشیں ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان پر ہمارا جواب کیا ہے؟
شکر گزاری یا ناشکری؟